قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. جی یہ باب ہے استسقاء کا، استسقاء بالانواع. استسقاء کا معنی طلب السقیا، بارش طلب کرنا اور پانی طلب کرنا. کس سے؟ انواع سے. انواع نو ان کی جمع ہے، اور نو ایک مخصوص ستارہ جس کے بارے میں جاہلیت میں یہ عقیدہ تھا کہ اس ستارے جب نمودار ہوتا ہے، طلوع ہوتا ہے تو بارش برستی ہے. اس ستارے کے آنے سے بارش ملتی ہے، وہ اس ستارے کی بارش میں تاثیر ہے، اور بارش ہمیں حاصل ہوتی ہے اس ستارے کے اثر سے، اس ستارے کی وجہ سے. یہ کیسا عقیدہ ہے؟ یعنی انواع سے بارش طلب کرنا، ستاروں سے بارش طلب کرنا، اور ستاروں میں بارش کی تاثیر کا عقیدہ رکھنا. یہ عقیدہ کیسا ہے؟ ظاہر شرک ہے. یہ شرک ہے. استسقاء بالانواع شرک ہے. بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بارش کی نسبت ستارے کی طرف کی وہ اپنے اس قول سے کفر کی وادی میں داخل ہو. آگے وہ حدیث آ رہی. پہلے قرآن پاک کی آیت وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. یہ مخاطب مشرکین ہے. اے مشرکین مکہ، تم اپنے رزق کے شکر کا حق کیسے ادا کرتے ہو؟ انکم تکذبون، تکذیب کر کے. اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بارش دیتا ہے، بارش مل کے اللہ کے امر سے. اس بارش سے پودے پیدا ہوئے اللہ کے امر سے، نباتات پیدا ہوئے اللہ کے امر سے. وہ نباتات تم تک پہنچی رزق کی صورت میں اللہ کے امر سے. سب کچھ اللہ نے کیا. بارش اللہ نے دی، اناج اللہ نے پیدا کیا، تم تک اللہ نے پہنچایا، اور تم نے اس کا حق شکر کیسے ادا کیا؟ انکم تکذبون، اللہ کی تکذیب کرتے، اللہ کی نعمتوں کو منسوب کرتے ہو غیر اللہ کی طرف. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کی تردید کی. یہ کافروں کا شعار ہے، مشرکین کا شعار ہے، اور یہ عقیدہ شرک ہے. یہ عقیدہ شرک ہے. آگے حدیث پڑھ لیجئے. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران والدرع من جرب. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ یہ بھی یمنی صحابی ہیں، اور اشعری صحابہ کے ساتھ، اشر یہ یمن کا ایک قبیلہ، ایک علاقہ، وہاں سے یہ سب آئے تھے، اور بڑی ان کی مناقب ہیں. میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایک حدیث میں سنانا چاہ رہا ہوں، چلو سنا ہی دیتا ہوں. ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی بڑا اس میں فائدہ ہوگا کہ ہم بھی اس کردار کو اپنائیں. نبی علیہ السلام کبھی کبھی رات کو اپنے گھر سے نکلتے اور اشعری صحابہ کے خیمے تھے ایک جگہ، وہاں آ کر کھڑے ہو جاتے، اور اشعری صحابہ کا قرآن سنتے. قرآن کو اچھے لہجے سے پڑھے تو اس کو سننا چاہیے، شوق سے سننا چاہیے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ دن کے وقت اگر میں ان خیموں میں جاؤں، اشعری صحابہ کے دن کے وقت جاؤں، تو مجھے معلوم نہیں کہ کون اشعری صحابی کس خیمے میں، مجھے معلوم نہیں. لیکن رات کو اگر آؤں تو مجھے ایک ایک خیمے کا علم ہوتا ہے کہ اس خیمے میں کون، اس خیمے میں کون. تو دن میں کیوں علم نہیں، رات کو کیوں علم ہوتا ہے؟ اس لیے کہ رات کو ہر خیمے سے قرآن پڑھنے کی اور رونے کی آوازیں آتی. اشعری صحابہ کا عمل، ان کا کردار، قائم اللیل تھے، رات کو جاگتے اور قرآن پڑھتے، اللہ کا ذکر کرتے اور قیام اللیل کرتے. اور یقیناً یہ خوبی بڑی عظیم خوبی ہے، بڑی عظیم خوبی، جس کے پیچھے بڑے درجات علا، اللہ کی رضا، ایسی ایسی نعمتیں جن کو کوئی نہیں جانتا، فرشتے تک نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کو کیا کچھ دینا ہے. تو یہ ان کا کردار ایک مثالی کردار کہ راتوں کو یہ قیام اللیل کا انتظام کرتے اور تہجد کا اہتمام کرتے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر بعد اوقات اپنے گھر سے نکلتے، ان کے خیموں کے باہر کھڑے ہوتے اور شوق سے ان کا قرآن سنتے. ایک بار آپ نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں لقد اوتی ھذا مزمارا من مزامیر آل داؤد، اللہ نے ابو موسیٰ اشعری کو لحن داؤدی دے دی. جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اللہ کی وحی پڑھ رہے ہیں. یہ بہت بڑی منقبت ہے اور فضیلت ہے. اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 فی امتی
من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، 4 چیزیں میری امت میں باقی رہیں گی جن کا تعلق جاہلیت سے ہے. وہ 4 چیزیں جاہلیت سے متعلق ہیں، میری امت میں موجود رہیں گی اور میری امت کبھی چھوڑے گی نہیں انہیں. ان 4 چیزوں کو اپنائے رکھے گی. حالانکہ چاروں کو امور جاہلیت ہے. جاہلیت جہالت. جاہلیت سے مراد کیا ہے؟ وہ زمانہ جو اللہ کے پیغمبر کی بعثت سے قبل تھا. نبی علیہ السلام کی بعثت سے قبل کا زمانہ جاہلیت کا زمانہ، کیونکہ اس دور میں علم نہیں تھا بلکہ جہالت تھی، اس لیے اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے. اگر اس دور کے امور آج بھی ہوں گے تو آج بھی وہی جاہلیت ہمارے اندر کار فرما ہوگی، وہی جاہلیت. فرمایا کہ 4 چیزیں جاہلیت کے دور سے تعلق رکھتی ہیں مگر میری امت ان کو اپنائے رکھے گی اور کبھی چھوڑے گی نہیں. نمبر 1 الفخر بالاحساب، اپنے احساب پر فخر کرنا، اپنے حسب پر، نسب پر، اپنے آباء و اجداد پر، باپ دادوں پر، ان کی جاگیروں پر، ان کے مال پر، ان کی لیڈری اور سرداری پر فخر کرنا. حالانکہ تم خود کچھ بنو، اپنے اندر نیک عمل پیدا کرو، عقیدے کا فہم پیدا کرو، بجائے اس کے کہ احساب پر فخر کرتے پھرو، اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جاؤ. یہ تمہارے لیے کوئی بہتری کا باعث نہیں، یہ فخر کرنا کوئی بہتری کا باعث نہیں ہے. تو یہ جاہلیت کا ایک امر ہے. دوسرا والطعن فی الانساب، نسب میں تانہ زنی کرنا، کسی شخص کے نسب میں تانہ زنی کرنا، اس کو حقیر جاننا، اس کے نسب کو مطعون کرنا، اس کی برادری کو چھوٹا سمجھنا، اس بنا پر اس کی تذلیل کرنا. فرمایا کہ یہ بھی امر جاہلیت ہے اور لوگ اس پر قائم رہیں گے، اس کو چھوڑیں گے نہیں. اور تیسرا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا. یہ بات سے تعلق، ستاروں سے بارش طلب کرنا. وہ ایک مخصوص ستارہ جس کی آمد کو لوگ بارش کی تاثیر قرار دیتے تھے، جو کہ شرک ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ والنیاحۃ علی المیت، میت پر نوحہ خوانی کرنا، میت پر رونا، پیٹنا، ماتم کرنا، نوحہ کرنا، آواز سے چیخنا چلانا، یہ سب نوحہ ہے. فرمایا کہ یہ بھی جاہلیت کا امر ہے مگر میری امت اس کو چھوڑے گی نہیں، اس کو اختیار کیے رہے گی. اور یہ 4 چیزیں چونکہ جاہلیت سے ہیں اس لیے کبائر سے ان کا تعلق ہے، ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور خاص طور پر استقصاء بالنجوم کبیرہ بھی ہے اور شرک بھی ہے، کیونکہ آپ غیر اللہ سے بارش طلب کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی دین اس کی عطا ہے. وقال، مزید یہ بھی فرمایا، النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامت وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب. نوحہ کرنے والی عورت، جو عورت میت پر پیٹتی ہے، نوحہ خوانی کرتی ہے، اگر وہ عورت لم تتب قبل موتها، اپنی موت سے قبل توبہ نہ کر سکی، نوحہ خوانی کے عمل سے توبہ اگر نہ کر سکی، تو تقام یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا، اس عورت کو اٹھایا جائے گا. کس طرح؟ وعلیہا سربال من قطران، اس پر پگھلے ہوئے تانبے کی قمیض ہو. اب تانبا پگھلا ہوا ہو، جہنم کی آگ سے گرم شدہ ہو، جسم پر اس کو ڈال دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. اور نیچے وَدِرْعٌ مِّن جَرَبٍ، نیچے ایک اور قمیض ہو کھجلی کی، خارش کی. اب خارش کر کر کے جسم زخمی ہو چکا ہو اور اوپر گرم تانبے کی قمیض ڈال دی جائے، کتنی تکلیف ہوگی. فرمایا کہ جو عورت نوحہ کرتی ہے اور میت پر صبر نہیں کرتی بلکہ آواز سے چیختی ہے، چلاتی ہے اور اپنے آپ کو نوچتی ہے، اپنا دامن پھاڑتی ہے، اگر یہ توبہ نہ کر سکی موت سے قبل تو اس کو قیامت کے دن اس طرح لایا جائے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ نوحہ خوانی بڑا گناہ ہے اور بڑی اس کی وعید ہے، بڑا اس کا عذاب ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ نوحہ خواہ عورت اگر توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. مانا ایک شخص کتنا بھی گناہ گار لیکن اگر توبہ کر لے موت سے قبل تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. اور موت سے قبل میں ایک اور نقطہ ہے، موت سے قبل اگر توبہ کر لے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. مانا یہ کہ توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا، موت تک کھلا ہوا. نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں کہ ان اللہ یقبل توبۃ عبدہ ما لم یغرغر، اللہ اپنے بندے کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور کرتا رہتا ہے جب تک اس کی جان حلق میں نہ پھنس جائے. جب جان نکلنے لگے، حلق میں پھنس جائے، اب وہ کہے میں توبہ کرتا ہوں، اب نہیں. اس سے پہلے جب بھی توبہ کر لے اللہ قبول کر لے گا. تو اس سے میں کہنا یہ چاہتا ہوں، نصیحت یہ دینا چاہتا ہوں کہ کبھی کسی پر فتویٰ نہ لگاؤ کہ فلاں کافر ہے، کیونکہ توبہ کا امکان موت تک ہے. آپ اس کو کافر قرار دے دیں
اور اس کو اللہ تعالیٰ موت سے قبل توبہ کی توفیق دے دے. وہ توبہ کر کے اللہ کا محبوب بن چکا ہے اور آپ اس کو کافر قرار دے رہے ہیں. کیسا یہ تضاد ہوگا؟ اور یہ بات آپ کی، یہ معاملہ آپ کا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہوگا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو کافر کہے فقط باغی احدہما، دونوں میں سے ایک کافر ہے. یا تو وہ کافر ہے جس کو کہا گیا، اگر وہ نہیں ہے تو پھر کہنے والا کافر. تو ایسے سنگین فتوے کفر کے، لعنت کے بڑے سنگین ہیں. مجرمانہ ذہنیت ہے یہ. نبی علیہ السلام کا فرمان، اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی پر لعنت بھیجتا ہے، لعنت، تو وہ لعنت سیدھی آسمان کی طرف جاتی، پرواز کرتی تیزی سے. فرشتے اس کو آتا ہوا دیکھتے ہیں، لعنت کو، ایک قبیح کلمہ، اور فرشتے آسمان کے دروازے بند کر لیتے ہیں کہ یہ قبیح کلمہ آسمانوں میں داخل نہ ہو سکے. وہ لعنت تیزی سے جا رہی ہے، دروازے بند ہیں، ٹکرا کر اسی تیزی سے نیچے آتی. زمین کے فرشتے زمین کے دروازے بند کر لیتے ہیں تاکہ یہ کلمہ کبھی زمین میں داخل نہ ہو. اب وہ لعنت بھٹک رہی ہے، نہ اس کو قرار آسمانوں میں ملا نہ زمینوں میں ملا، بھٹکتی پھر رہی ہے، بھٹکتی پھر رہی. اب وہ سوچتی ہے کہ جس کے پاس مجھے بھیجا گیا ہے وہاں جاتی ہے، جس کے پاس مجھے برسایا گیا ہے وہاں جاتی ہے. اگر وہ اس کا اہل نہیں تھا، لعنت کے قابل نہیں تھا، تو وہاں سے بھی لوٹ آتی ہے، مسترد ہو جاتی ہے، اس کو کوئی قرار نہیں ملتا. پھر بالآخر وہ داخل ہوتی ہے اس شخص کے اندر جس نے لعنت بھیجی ہوتی ہے. یہ تیرا گھر ہے، جس نے برسائی ہے وہیں وہ قرار پائے گی اور وہیں وہ جا کر رہنا شروع کر دے. تو لعنت کتنا یہ کلمہ خبیث ہے. تو کسی کی ذات کو آپ مطعون نہ کریں، کیونکہ توبہ کا امکان موت تک ہے. اور توبہ کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو بتائی جائے، بتا کر توبہ کی جائے. توبہ تو اللہ اور بندے کے مابین ایک سری معاملہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ رات کو تاریکی میں آ جائے. تو انسان جو کہتے ہیں کہ مجھ سے معافی مانگو، سب کے سامنے مانگو، میرے پاؤں پکڑ کر مانگو پھر معاف کروں گا. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، چپکے سے تاریکی میں آ جا، اکیلے مجھ سے اپنا توبہ کر لے، معافی مانگ، معاف کر دوں. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. بندے کہتے ہیں معاف کر دوں گا مگر اپنی شکل مجھ سے گم کر لینا، مجھے پھر نظر نہ ہو دوبارہ. اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، بخشتا ہوں، معاف کرتا ہوں اور ساتھ محبت بھی کرتا ہوں. یہ نہیں کہ دور ہو جائے مجھ سے، نہیں، غفور بھی ہوں، ودود بھی ہوں، معاف کر کے محبت بھی کرتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کی وسعت ہے. تو کبھی یہ فتویٰ بازی، فلاں کافر، فلاں مشرک، فلاں منافق، ہاں اس کے عمل پر آپ بات کریں کہ بھائی آپ جو یہ عمل کر رہے ہیں یہ عمل کفر ہے، یہ عمل شرک ہے. کسی کی ذات کا مطلب نہ کریں. جی ہاں، اصل میں چونکہ زیادہ تر نوحہ خاتون کرتی ہیں، اگر مرد کرے تو مرد پر بھی یہ وعید ہے، بلکہ مرد پر زیادہ وعید ہے. خاتون کا دل کمزور ہوتا ہے اور زیادہ رونے دھونے والی ہوتی ہے. تو چونکہ عام طور پر نوحہ خوانی عورتیں کرتی، لہٰذا حدیث میں عورت کا ذکر ہے، لیکن مرد اگر نوحہ خوانی کرے گا تو مرد بھی اس وعید کا مستحق ہے. جی جی وہ حدیث ہے نا، بدعت پر لعنت برستی ہے. لعن اللہ من احدث حدثا، جو شخص کسی بدعت کو جاری کرتا ہے اس پر لعنت برستی ہے. وہ تو اللہ برساتا ہے نا، وہ ہمارے کہنے سے نہیں برس رہی، اللہ برساتا ہے لعنت. جی